نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم ظالموں کے عمل سے اللہ کو غافل نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے معاملات سے اور ان کے ظلم سے بے خبر نہیں۔ یہ ڈھیل جو دی جا رہی ہے، یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان گناہگاروں کو اس قیامت کے دن کے وقت تک ڈھیل عطا فرماتا ہے جس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اس کی ہیبت اور اس کی وحشت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعین، مہطعین وہ قبروں سے نکل کر بے تحاشا دوڑیں گے، اس قدر گھبراہٹ ان پر طاری ہوگی۔ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوں گے خوف کے مارے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلک ان کی طرف نہیں لوٹ سکے گی، یعنی وہ اپنی پلک بھی جھپکا نہیں سکیں گے، اس قدر خوف اور دہشت کا عالم ہوگا۔ تو کافروں کو، مشرکوں کو، گناہگاروں کو، ظالموں کو دنیا کے اندر بسا اوقات ڈھیل دی جاتی ہے، وہ دنیا کی زندگی گزار لیتے ہیں، پھر موت کی تکالیف، قبر کا عذاب اور میدان محشر کی شرمندگی ان کا مقدر ہے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل گلے میں آ جائیں گے، یعنی اس قدر خوف کا عالم ہوگا کہ ہمارے یہاں تو محاورتن کہتے ہیں کہ میرا دل اچھل رہا ہے، لیکن وہاں حقیقتاً دل اچھل رہے ہوں گے، انہیں قرار نہیں ہوگا اور گلے میں آ کر پھنس جائیں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، ارے محبوب آپ لوگوں کو ڈرائیے، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، پھر ظالم کہیں گے، گناہگار کہیں گے، کافر مشرک کہیں گے، ہر وہ شخص جو عذاب کو دیکھے گا اور گناہگار ہوگا وہ یہ کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، تو ہمیں تھوڑی مہلت دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور تھوڑی مہلت دے دے۔ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کا جواب دیں گے، یعنی تیرے ہم فرما بردار بن جائیں گے۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اور تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، لیکن پھر انہیں دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ ارشاد فرمایا اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا تم اس سے پہلے یہ قسم نہ کھاتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا، تمہیں دنیا سے ہٹنا نہیں ہے؟ تمہاری توجہ آخرت کی طرف ذرہ برابر بھی نہ تھی۔ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے اعمال اور ہماری سوچ اب اسلامی باقی نہ رہی۔ ہم اس طرح دنیا کی زندگی میں کام کرتے ہیں جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہو، اور آخرت کی طرف ہماری توجہ اس طرح نہیں جیسے گویا کہ آخرت پر ہمارا یقین ہی نہ ہو۔ حالانکہ آخرت کو ہم مانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، بلکہ یہ باتیں ہم بہت اچھی طرح دوسرے کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے اور گھر کے باہر جب دریاں بچھی ہوتی ہیں اور لوگ بیٹھے اپنے وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں، اندر میت کو غسل دیا جا رہا ہے اور باہر بیٹھ کر لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ ان کی باتیں سنیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بایزید بستامی بول رہے ہیں کہ امام غزالی بول رہے ہیں۔ ایسی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، مثلا یہ جملے اکثر بولے جاتے ہیں، ہاں بھائی دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، دنیا کا کیا ہے، دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے، نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اس طرح کی گفتگو قبرستان تک ہوتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے سامنے اس طرح گفتگو کرتے ہیں، بلکہ کسی مرنے والے کے عزیز کو تسلی دینی ہو تو یہی جملے کہے جاتے ہیں، ارے بھائی سب کو جانا ہے، ایک مقررہ وقت پر سب چلے جائیں گے، اس میں اتنا افسوس کی بات کیا ہے، تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو،
اس کی اگلی منزل کی فکر کرو. اس طرح کے ہم جملے سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، مگر ہائے افسوس ہم عمل نہیں کرتے. ہم انتظار کر رہے ہیں ملک الموت علیہ السلام کا. ہم یہی سوچتے ہیں یہ کام ہو جائے، کل سے نماز شروع کروں گا، جمعے سے نماز شروع کر دوں گا، نیک بن جاؤں گا. آہستہ آہستہ نیک بن رہا ہوں. اب نہ جانے آہستہ آہستہ نیک بنتے بنتے شاید موت ہی نہ آ جائے. تو ہم انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ مسلمان اور آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا کی ہوس، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ تو کافروں کے عقائد تھے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. اس لیے آج بھی کافر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. مومن تو اگر دنیا کو حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی دین ہوتا ہے. وہ روزی کماتا ہے اس لیے کہ کسب حلال کمانا عبادت ہے. وہ اپنے بال بچوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کی خدمت کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے. وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس لیے وہ رزق حلال کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم دنیاوی کوئی کام کریں اس میں بھی نیت اسلام کی ہو، دین کی ہو. یہاں تک کہ اگر ہم کھانا کھائیں اور نیت یہ ہو کہ کھانا کھا کر مجھے قوت آئے گی اور میری صحت اچھی ہوگی تو میں اچھی طرح دین کی خدمت کر سکوں گا، اللہ کی عبادت کر سکوں گا، اور واقعی وہ ایسا کرتا بھی ہو تو اس نیت پر اسے بہت زیادہ ثواب دیا جائے گا. ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں فرمایا وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے. تو فرماتے ہیں الحمدللہ میں پورا دن اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو کسی نے کہا حضرت آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، مگر ہماری ناقص عقلوں میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ پورا دن اور پوری رات اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں. ہم تو کبھی آپ کو آرام کرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، کبھی آپ کو روزی کمانے کے لیے بازار میں بھی دیکھتے ہیں. آپ اپنے بال بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں، اپنے گھر کے انتظام کو بھی چلاتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی ملاقات کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے دن رات اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میرا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہے. فرمایا جب میرا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ مجھے کھانا کھانے کا بھی ثواب دیا جائے گا، مجھے پانی پینے کا بھی ثواب دیا جائے گا، بلکہ مجھے سونے کا ثواب بھی ملے گا. کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے، تمہارے لیے اس دنیا سے ہٹنا نہیں ہے، اور آخرت کے بارے میں تمہارا عقیدہ نہیں تھا. اب میدان قیامت میں کہتے ہو کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، تھوڑی مہلت دے دے، ہم اب نیک بن جائیں گے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لیکن موت نے انہیں قبر میں پہنچا دیا. عیاشی کرنے والے، گناہ کرنے والے جو مکانات میں رہے انہی مکانات میں تم رہے یا ان کے قریب رہے، لیکن ان کی موت سے تم نے عبرت نہیں حاصل کی. کیا ہم دیکھتے نہیں کئی لوگ بنگلے اور کاریں چھوڑ کر قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس بنگلے میں رہنے والے وہ رسا ان کے گناہ کرنے سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ایک نہ ایک دن موت نے تو ان کے سارے عیش کو ختم کر دیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور واضح ہوا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کا ہم نے کیسا انجام کیا کہ تم پر ظاہر ہو گیا. اس کے باوجود بھی تمہیں عبرت نہیں. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی، مگر پھر بھی تم دنیا کے اندر راہ راست پر نہ آئے. یقیناً انسان اپنی صحت پر جب غرور کرتا ہے، اپنی دولت پر غرور ہے، اپنے عہدے منصب پر غرور ہے، کوئی اپنے آپ کو مغرور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر مغرور اور متکبر شخص یہی کہتا ہے میں تو عاجزی پسند ہوں، مگر ان کے عمل سے، ظلم کی آندھیاں چلانے سے اور جس انداز میں وہ عیاشیاں اور گناہ کرتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کا خوف ہوتا اور اللہ کی جناب میں عاجزی ہوتی تو کبھی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی مخلوق پر اس طرح ظلم نہ کرتے. پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟
ایک نہ ایک دن صحت ختم ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، اور پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر، مالدار، سرمایہ دار، عہدیدار، اور خود ان کا مال انہیں موت سے نہیں بچا سکتا. بے بسی کا عالم ہوتا ہے. انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا. صبح کی نماز ان کی قضا ہوئی، رات بھر گناہ کرتے رہے، دن میں آفس میں گئے تو کتنے جھوٹ بولے، ظہر کی نماز بھی ادا نہ کی. انہیں ایک گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، اور اچانک سے آفس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے جاتے ہیں. نہ تو کلمہ نصیب ہوتا ہے، نہ توبہ نصیب ہوتی ہے، نہ نمازیں نصیب ہوتی ہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یقیناً عقل مند اور دانا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزارے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور بے شک انہوں نے خوب فریب کیا، مکر کیا. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کے فریب اللہ کے قابو میں ہے، اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کے مکر و فریب کچھ ایسے نہ تھے لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں، ہل جائیں. مراد یہ ہے کہ کافر، ظالم، گناہ گاروں کے مکر و فریب اور ظلم اور ستم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی وہ پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اور جب وہ غضب فرمائے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ ساری قوتیں، ساری طاقتیں تو صرف اللہ کے پاس ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ فرمایا، یہ خیال مت کرنا کہ اللہ اس وعدے کے خلاف کرے گا. اللہ وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، اور کافروں کی پکڑ فرمائے گا، ظالموں کی پکڑ فرمائے گا. ہاں، یہ ڈھیل ایک حکمت کے تحت ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ ہی غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. مظلوم دنیا کے اندر شاید ظالم سے انتقام نہ لے سکے، لیکن جب کوئی مظلوم انتقام نہ لے سکے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور کہے افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور پھر جب رب العالمین اس ظالم کی گرفت فرماتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے اسے نہیں بچا سکتی. ویسے یہ جو وظیفہ ہے افوض امری الی اللہ، عربی میں آتا ہو تو سبحان اللہ، ورنہ اردو میں کہہ دے کہ میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کل بروز قیامت زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کیا جائے گا. والسماوات، اور آسمان بھی تبدیل کیے جائیں گے. مراد یہ ہے کہ یہ زمین اور یہ آسمان فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. پھر کل بروز قیامت دوسری زمین اور دوسرا آسمان پیدا کیا جائے. اس وقت زمین میں نہ پہاڑ ہوں گے، نہ دریا ہوں گے، نہ نہریں ہوں گی، اور نہ ہی اونچے نیچے راستے ہوں گے، بلکہ زمین بالکل سیدھی ہوگی. اس قدر سیدھی ہوگی کہ زمین کے ایک کنارے سے کوئی دوسرے کنارے پر دیکھے تو اسے رائے کا دانہ بھی نظر آ جائے گا. زمین تانبے کی ہوگی اور بالکل سیدھی ہوگی. اور آسمان کے متعلق بعض مفسرین نے ایک روایت بیان فرمائی کہ آسمان پیلا ہوگا، وہ یا تو تانبے کا ہوگا یا سونے کا ہوگا. اور سورج، یہ جو سورج ہے اسے فنا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرا سورج پیدا فرمائے گا. وہ سورج اس سورج سے بھی زیادہ گرم ہوگا. اس سورج کی تو کہتے ہیں پیٹھ ہے، اس کا چہرہ ہوگا، مراد یہ کہ بہت زیادہ گرم ہوگا. اور ایسی آگ برسا رہا ہوگا کہ گناہگار لوگ میدان قیامت میں جب کھڑے ہوں گے تو ان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ زمین 70 ہاتھ تک پسینے کو جذب کرے گی. پھر زمین ان کے پسینے کو جذب نہ کر سکے گی، پھر پسینہ زمین پر جمع ہونا شروع ہوگا. پھر جتنا زیادہ گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ زیادہ ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں کو پکڑ لے گا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں کو پکڑ لے گا، کسی کا پسینہ اس کی پیٹھ تک ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. جسم پر لباس نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور عرش الہی کا سایہ کل بروز قیامت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اور جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے ان پر کیا کرم ہوگا؟ ان پر یہ کرم ہوگا کہ میدان محشر کی ساری سختیاں ان کے لیے آسان ہوں گی. 50,000 سالہ دن ان کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے، اتنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. وَبَرَزُوا
للہ الواحد القہار، اور تمام لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، وہ اللہ جو واحد ہے، غالب ہے۔ وتغل مجرمین، اور تم مجرموں کو، گناہ گاروں کو دیکھو گے، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاسفاد، کہ آگ کی بیڑیوں میں، زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، اور ان کا لباس قطران کا ہوگا۔ قطران رال کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں روڈ بنایا جاتا ہے، تو جو ڈامر بچھایا جاتا ہے، اسے قطران کہتے ہیں۔ یہ جب گرم ہوتا ہے، شدید گرم ہو، اور کبھی کسی کا پاؤں اس پر پڑ جائے، بتائیے کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ شدید گرم ہو اور اس پر گاڑی چلائی جائے تو بسا اوقات اس کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں۔ وہ قطران، یہ ڈامر انتہائی بدبودار، انتہائی کالا، جہنم کی آگ سے گرم کیا گیا ہو، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ پھر یہ قطران ان کے پورے جسم پر لیپ دیا جائے گا، پورے جسم پر اس کا لباس ہوگا، یعنی لیپ دیا جائے گا۔ سرابیلہم من قطران، قطران رال یعنی ڈامر کا لباس ان کا ہوگا۔ وتغشا وجوہہم النار، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالی ہر جان کو اس کے کرتوت کی سزا عطا فرمائے۔ جس نے برائی کی اس کی سزا کل بروز قیامت یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب موت آئے تو ہمیں توبہ کے ساتھ اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ ایسا کرم ہو جائے کہ جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اور توبہ پر اور اللہ کی رضامندی پر ہمیں موت نصیب ہو جائے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ 50,000 سالہ دن اس لیے نہیں کہ حساب کتاب میں دیر لگے گی، ایک لمحہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کا حساب اس سے بھی کم وقت میں فرما لے گا۔ یہ تو میدان قیامت گناہ گاروں کے لیے ذلت کا مقام ہے، اور گناہوں سے بچنے والے نیک مومنین کی عزت کا مقام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پہنچانا ہے، نصیحتیں ہیں جو پہنچائی جائیں۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں۔ یہ آیتیں اس لیے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں، انہیں ڈرایا جائے۔ ہے کوئی اپنے دل میں ڈر رکھنے والا؟ ہے کوئی ان قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد سچی پکی توبہ کرنے والا؟ وَلِيَعْلَمُوا، اور اس لیے تاکہ وہ جانیں، انما هو الہ واحد، وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کرے۔ یقیناً عقل مند ان باتوں کو سن کر نصیحت حاصل کرے گا۔ ہے کوئی عقل مند ان باتوں کو سن کر سچی پکی توبہ کر کے دنیا کو ٹھکرا دے، گناہوں کو ٹھکرا دے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی والے کام ٹھکرا دے، بس ایک ہی فکر ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔